السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما سید الشہداء علیہ السلام، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین۔ وقال المعصوم علیہ السلام، من بقى وابقى فینا مئة فلہ الجنہ، ومن بقى وابقى 50 فلہ الجنہ، ومن بقى وابقى 30 فلہ الجنہ، ومن بقى وابقى 20 فلہ الجنہ، ومن بقى وابقى 10 فلہ الجنہ، ومن بقى وابقى 1 فلہ الجنہ، ومن تباقى فلہ الجنہ۔ ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ مجلس عزا کے اندر مصائب کے سلسلے میں، کہ مصائب کے اندر عام طور پر کیا مشکلات پیش آتی ہیں، کیا غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں سے کیسے اپنے آپ کو بچایا جائے، ان کی کس طرح سے اصلاح کی جائے، کیا کریں کہ ہم جو ہے وہ حد اقل یہ سبب نہ بنے، ہم سبب نہ بنیں کہ مجلس جو ہے اس کا تقدس بھی پامال ہو اور عزاداری کے اندر نئی نئی مشکلات کھڑی ہوں۔ دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں ان چند چیزوں کی طرف نشاندہی کروں، سب سے پہلی چیز یہ کہ مجلس عزا یعنی ایسی مجلس ہے کہ جس کے اندر عزا ہے، عزاداری ہے، گریہ ہے، یعنی مجلس کی جو اہم ترین جو ستون ہے، جو اس کی بنیاد ہے، وہ گریہ کے اوپر قائم ہے۔ لہٰذا ہم جتنے بھی ائمہ معصومین کی احادیث دیکھتے ہیں، دیکھیں توجہ رہے اس چیز کے اوپر کہ مجلس کی بنیاد، مجلس جس چیز کے اوپر قائم ہے، مجلس جس عمل کی وجہ سے قائم ہے، وہ عمل کیا ہے؟ وہ ہے گریہ، وہ ہے مصائب۔ ٹھیک، یعنی یہ جو مولانا حضرات 50 منٹ کی گفتگو کرتے ہیں، یہ سب اپنی جگہ، اس کی اہمیت سب کچھ یہ پورے سال کے لیے آپ کے پاس موجود ہے۔ پورے سال انسان آ کر تقریر کرے، اصلاح کرے، رہنمائی کرے، یہ ہے۔ لیکن جو ایام محرم ہے، معصومین کی شہادت کے ایام ہیں، ان کے اندر جو چیز ہمیں ائمہ معصومین کی طرف سے آئی ہے، جو ان کی سیرت میں ہمیں دکھائی دیتی ہے، اس میں سوائے گریہ کے اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی ائمہ معصومین کی صرف یہی سفارش ہے آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے، کہ بھئی کیا کرنا ہے؟ گریہ کرنا ہے، رونا ہے۔ لہذا روایات، مثلا روایت ہے خود امام حسین علیہ السلام سے، امام فرماتے ہیں کہ ما من عبد قطرت عیناہ فینا قطرتن او دمعت عیناہ فینا دمعتن الا بوعہ اللہ تعالی بہا فی الجنہ حقباً۔ امام فرماتے ہیں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی 2 آنکھوں سے ہمارے لیے ایک قطرہ بہے، ایک قطرہ آنسو کا نکلے، مگر یہ کہ پروردگار عالم اس کو اس قطرے کے بدلے میں ایک حقب کیا چیز ہے؟ یہ
ایک زمانے سے تعبیر ہے. قرآن مجید کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے جمع کی صورت میں. مختلف روایتیں معصومین سے پوچھا گیا یہ ایک حکم کیا ہوتا ہے، تو معصوم نے فرمایا کہ مثلا 8000 سال، ایک قطرے کے بدلے 8000 سال پروردگار عالم اس کو جنت میں رکھے گا. یا مثلا ایک دوسرے مقام پر روایت ملتی ہے ہمیں کہ امام صادق علیہ السلام سے راوی کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں آیا، میں نے عرض کیا مولا آپ پر قربان ہو جاؤں، ہم جو ہیں وہ ایک گروہ ہے ان کی مجلس میں ہم حاضر تھے، لیکن میرا جو دل ہے وہ آپ کی یاد میں تھا، یعنی بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ لیکن جو دل تھا وہ آپ لوگوں کے ساتھ تھا، آپ کی یاد میں تھا. تو اس وقت میں کیا اپنی زبان کے اوپر کیا ذکر کہوں؟ تو امام نے فرمایا کہ جب بھی ان مجالسوں میں حاضر ہو، ایسی مجالس میں حاضر ہو، تو کہو کہ خدایا آسائش کو اور خوشی کو ہمارے لیے قرار دے، اور اس صورت میں تو جو چاہے گا تجھے مل جائے گا. مولا سے کہا مولا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میں ذکر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اس وقت کیا بولیں؟ تو کہا کہ امام نے فرمایا کہ اس وقت تو یہ بول صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. امام نے 3 مرتبہ اس جملے کو تکرار کیا چھٹے امام، اور پھر اس وقت امام نے اس کی طرف رخ کیا اور کہا کہ جب تم یہ جملہ کہو گے، کیونکہ یہ جملہ وہ جملہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام قتل ہوئے، امام کو شہید کیا گیا، تو 7 آسمان اور 7 زمینوں نے جو ہے وہ اور جو کچھ اس کے اندر ہے، حتیٰ جنت حتیٰ دوزخ، اس کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں جو دکھائی دیتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، سب نے گریہ کیا، مگر 3 چیزیں تھیں جنہوں نے گریہ نہیں کیا. مولا وہ 3 چیزیں کیا تھیں کہ جنہوں نے گریہ نہیں کیا؟ وہ کون سی چیزیں؟ فرمایا 3، ایک بصرہ، ایک مقام بصرہ ہے، بصرہ نے گریہ نہیں کیا، ایک دمشق نے گریہ نہیں کیا، اور تیسرا حکم ابن عاص کے خاندان نے، انہوں نے گریہ نہیں کیا. یا دوسری جگہ امام نے فرمایا کہ مطلب اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایک قطرہ بھی اس کی آنکھ سے آئے تو پروردگار عالم اس کو مثلا اس کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا، چاہے وہ جتنے بھی ہوں. روایت میں تعبیر ہے کہ سمندر کے اوپر بننے والا جو جھاگ ہے اس کی مقدار اتنی ہی کیوں نہ ہو، اس کے گناہوں کو بخش دے گا. یہ ساری کی ساری جو روایات ہیں، ایک نہیں ہے، بہت ساری روایت ہیں. اگر ہم جائیں کتابوں کے اندر اور دیکھیں، خصوصاً وہ کتابیں جو امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں لکھی گئی ہیں، ان کے اندر اگر ہم جا کر دیکھیں تو بے شمار روایتیں ہمیں ملتی ہیں. مسمع ابن عبد الملک کی روایت مشہور ہے چھٹے امام سے کہ امام نے فرمایا کہ اے مسمع، جب سے امیر المومنین علیہ السلام کو قتل کیا گیا، یعنی مولا کائنات، اس وقت سے لے کر آسمان اور زمین جو ہے وہ ہمارے اوپر گریہ کرتی ہے، فرشتے ہم پر گریہ کرتے ہیں. تو یہ گریہ اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت کے اوپر یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے. کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے جب ہمارے مصائب ہوں یا ہماری مصیبت ہو یا ہمارے ایام ہوں تو اس میں آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. نہیں، ایک چیز سب نے کہی ہے، حد اقل مسلمات میں سے ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ عزاداری ہے نا، کلمہ بھی عزاداری ہے. عزاداری گریے کے بغیر نہیں ہو سکتی. نعروں سے عزاداری نہیں ہوگی، گریے سے عزاداری ہوگی. یعنی یہ ایسی چیز ہے جو ہم سب درک کرتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ ہر چیز کی جگہ اپنی جگہ، لیکن عزاداری کے اندر جس چیز کو ائمہ معصومین نے بیان کیا ہے، کسی بھی امام کی، امام رضا کی حدیث ہو، امام صادق کی ہو، امام باقر کی ہو، حتیٰ ائمہ معصومین کی خدمت میں جو شاعر آتے تھے، دیبل ایک دن امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آیا،
کہتا ہے میں نے دیکھا امام کو کہ امام جو ہے غمگین ہے، دل شکستہ ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اصحاب آپ کے اطراف میں موجود ہیں۔ جیسے امام نے مجھے دیکھا، کس کو؟ دیبل کو۔ دیبل کون ہے؟ شاعر ہے، شاعر، شعر کہتا ہے۔ امام نے کہتے ہیں جیسے ہی اس کو دیکھا، امام نے اس کے لیے جگہ بنائی اور اس کو اپنے پاس آ کے اس سے کہا کہ یہاں بیٹھو، اور پھر اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے شعر سنوں، اشعار سنوں، کیونکہ یہ جو دن ہے یہ ہمارے اہل بیت کے لیے بہت ہی مصیبت کے دن ہے، گریہ کے دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں ہمارا جو دشمن ہے وہ خوش ہو رہا ہے۔ پھر امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا یا دیبل من بکا و ابکا علی مصابنا ولو واحدا کان اجرہ علی اللہ۔ امام نے فرمایا اے دیبل، جو کوئی بھی ہماری مصیبت میں روئے یا کسی کو رلائے، ولو ایک آدمی کو، ولو ایک فرد کو رلائے، تو کیا ہوگا؟ اس کا جو اجر ہے، اس کا جو صلہ ہے اس عمل کا، وہ اللہ کے اوپر ہے۔ اس کا اجر، اس کا صلہ، اس عمل کا صلہ، یعنی گریہ کروانے کا صلہ، رلانے کا صلہ۔ فرمایا من بکا و ابکا علی مصابنا ولو واحدا کان اجرہ علی اللہ، اللہ کے اوپر ہے۔ پھر فرمایا یا دیبل من ذرفت عیناہ علی مصابنا و بکا لما اصابنا من اعدائنا حشرہ اللہ معنا فی زمرتنا۔ اے دیبل، جو کوئی بھی، ہر کسی بھی شخص کی جو آنکھیں ہیں وہ ہماری مصیبت پر جو اشک بہائیں اور ہماری خاطر وہ چیزیں جو ہمارے دشمنوں سے ہم تک پہنچی ہیں، یعنی مصیبتیں، مصائب، روئے، ہمارے اوپر روئے، گریہ کرے، پروردگار عالم اس کو ہمارے ساتھ محشور کرے گا۔ حشرہ اللہ معنا فی زمرتنا۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ یا دیبل من بکا علی مصاب جدی الحسین علیہ السلام غفر اللہ لہ ذنوبہ البتہ۔ اگر کوئی شخص میرے جد حسین ابن علی کی مصیبت پر گریہ کرے، پروردگار عالم قطعاً، حتماً، تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں وہاں کہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ آ کے قضاوت کرنے لگیں اور قاضی بن جائیں کہ بھئی پروردگار کیسے بخشے گا۔ اب یہ پروردگار جانے اور اس کا گناہگار بندہ جانے۔ پروردگار عالم معصوم کہہ رہے ہیں، معصوم کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ تو اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ معصوم کی کسی قول کے اندر شک کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کو چیک کرے۔ اگر معصوم کی زبان سے کوئی چیز صادر ہوئی ہے، کیونکہ یہ وہ روایت ہیں اشک اور گریہ کے سلسلے میں جو ایک معصوم سے نہیں آئی، یہ متواتر روایت ہیں، یعنی اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ایسا نہیں ہے، بہت مشکل ہے کہ ایسا نہیں ہے، نہیں، ایسا ہی ہے۔ تو اگر کوئی شک کرتا ہے تو سب سے پہلے تو اپنے ایمان کو چیک کرے کہ آیا میں اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، امام نے ایسا نہیں کہا ہوگا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے، اور اگر کوئی امام کے سامنے، معصوم کے سامنے تسلیم نہیں ہوا تو وہ بہت مشکل کا شکار ہے۔ اس کو چیک کرنا پڑے گا اپنے آپ کو کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے، کیونکہ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر انسان صراط مستقیم پر باقی رہنا چاہتا ہے، اگر انسان پروردگار عالم تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے معصوم، یہ صراط مستقیم ہے۔ اگر ان کے سامنے کوئی شک کا شکار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشکلات کا شکار ہے۔ لہٰذا اتنی زیادہ کثرت سے جو روایات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں بھی پڑھی کہ معصومین فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ہماری خاطر روئے اور 100 آدمیوں کو رلائے، اگر کوئی ہمارے لیے روئے 50 آدمیوں کو رلائے، اگر کوئی ہمارے لیے روئے اور 30 آدمیوں کو رلائے، کوئی ہمارے لیے روئے 20 آدمیوں کو رلائے، کوئی ہمارے لیے روئے 10 آدمیوں کو رلائے، کوئی ہمارے لیے روئے ایک آدمی کو رلائے، ایک آدمی کو، من بکا و ابکا واحدن، کیا ہے اس کے لیے؟ فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔
وَمَن تَبَاكَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، گریہ نہیں آتا لیکن گریہ کرنے کی صورت اختیار کرتا ہے، اس کے لیے بھی جنت۔ تو یہ گریہ کی جو روایات ہیں یہ اتنی زیادہ ہیں اور ہمارے لیے ایک چیز کو معین کر رہی ہیں، راستہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ جی آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ اب جب آپ کی میری ایک نسبت سے بالکل ذمہ داری جو ہے وہ واضح ہو گئی ہے کہ جی آپ کا اور میرا کام کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں کا کام کیا ہے، وہ گریہ کرنا ہے، اور جو ذاکر ہے اس کا جو اہم ترین کام ہے وہ کیا ہے، گریہ کروانا۔ یعنی دیبل آ کر 8ویں امام کے سامنے اشعار پڑھ رہا ہے، 8ویں امام کی اس سے کیا خواہش ہے کہ ہمارے جد کی مصیبت کو بیان کرو، ہمارے جد کی مصیبت کو بیان کرو۔ تو یہ بھی مجلس ہو رہی ہے نا 8ویں امام کے گھر میں، مجلس ہو رہی ہے۔ چوتھے امام سے جو یہ گریہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، چوتھے امام سے، یہ آج زمانے کا امام بھی جو ہے ہمارا گریہ کر رہا ہے۔ تو اصل جو چیز ہے عزاداری کے اندر، یا عزاداری کی جو روح ہے وہ کیا ہے، وہ گریہ ہے۔ ٹھیک ہے، ائمہ معصومین نے کہا ہمارے فضائل کو بیان کرو، ہم فضائل بھی بیان کرتے ہیں۔ ائمہ معصومین کے معارف ہیں، ان کو بھی ہم بیان کرتے ہیں، سب اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں۔ لیکن مجالس کے اندر جو سب سے اہم ترین چیز ہے گریہ کرنا ہے۔ ہر جگہ پہ گریہ کرنا مطلوب نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ یعنی بعض روایات کے اندر ہے، چھٹے امام سے روایت ہے، ان البکا والجزا مکروہ للعبد فی کل ما جزع، یعنی جزا کرنا، گریہ کرنا جو ہے یہ لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے مکروہ ہے، مورد پسند عمل نہیں ہے، مگر یہ کہ یہ گریہ کرنا کس کے لیے ہو، حسین ابن علی کے لیے، عام انسانوں کے لیے نہیں۔ لیکن یہ کہ ما خلا البکا والجزاء علی الحسین ابن علی علیہ السلام فإنہ فیہ معجور، کیونکہ اس گریے کے اوپر پروردگار عالم نے اجر رکھا ہے، ثواب رکھا ہے، یعنی کرو، تشویق دلا رہا ہے پروردگار کہ یہ جو تم کام کرو گے اس کے پیچھے پروردگار عالم نے ایک مقام رکھا ہے، ایک مرتبہ رکھا ہے۔ تو یہ بات تو یہاں پر طے کہ جناب آپ اصل جو عزاداری ہے وہ ہے گریہ۔ لہٰذا الحمدللہ ہمارے بزرگوں سے جو ہم تک عزاداری پہنچی اس میں یہی تھا۔ اب اگرچہ وہ کم رنگ ہو رہی ہے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو محفوظ کریں، جو ہمارے جو بزرگوں کی طرف سے ہمارے پاس آئی تھی عزاداری، جس طرح سے ہم عزاداری کرتے تھے کہ انسان جو ہے وہ کسی کو سامنے دیکھے اور سمجھ جائے کہ بھائی یہ کوئی پریشانی میں، یہ کسی مشکل میں، 7، 8، 9، 10 محرم ایام عزا، اس کے اندر پتہ چلتا تھا کہ یہ جو انسان ہے یہ کسی مشکل کا شکار ہے، اس پہ کوئی مصیبت آ گئی ہے، اس کے گھر میں کوئی موت ہو گئی ہے۔ یعنی وہ کیفیت جو ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ اس کیفیت کو لے کر آنا ہے۔ یہ جو معصومین اتنی تکرار کر رہے ہیں کہ معصوم جو ہے وہ محرم کا چاند نظر آتا ہے، معصوم گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، عزادار حسین کے عزادار۔ امام کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، امام کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی یہاں تک کہ رات ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر صبح ذکر ہوا ہے حسین ابن علی کا تو رات ہو جاتی ہے، چھٹے امام کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ کیوں نہیں دیکھی؟ حسین کا ذکر۔ یعنی یہ کیفیت معصوم کی ہے۔ جب معصوم علیہ السلام جو ہیں وہ اس حد تک ہیں، یعنی ان کے سامنے جب کھانا آتا تھا یا جو بھی آتا تھا، چوتھے امام کے لیے آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ نے 34 برس، 40 برس، 35 برس، 30 برس، روایت مختلف ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کیا، گریہ کیا۔ کھانا آتا تھا آپ روتے تھے، پانی آتا تھا آپ روتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کی یاد کرتے تھے، یہاں تک کہ غلام نے آپ سے کہا کہ مولا آخر کب تک آپ ہلاک ہو جائیں گے، آپ کو نقصان پہنچے گا۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، یہ جو میرے وجود میں جو غم ہے، یہ جو درد ہے، جو تکلیف ہے، یہ میں صرف اور صرف خدا سے کہوں گا، فقط و فقط خدا سے۔
وہ جانتا ہے وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی مصیبت اتنی بڑی ہے میں کسی اور سے اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتا. تو یہ اصل جو ہے وہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جناب آپ نے عزاداری کے اندر جو عزاداری کا اصل رکن ہے، بنیاد ہے، وہ گریہ ہے، یہ طے ہو گئی. ذاکر کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی اہم ترین اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مصائب اہل بیت، مصائب سید الشہداء، مصائب اصحاب سید الشہداء جو ہے کربلا کے دن کے مصائب، اسی طرح سے کوفہ و شام کے جو مصائب ہیں ان کو بیان کریں. بس گریہ کرنا خود عبادت ہے، توجہ کیجیے گا، یہ گریہ خود عبادت ہے. یہ جو اتنی ساری روایتیں آ رہی ہیں کہ گریہ کرو اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، تو یہ گریہ خود گریہ یہ عبادت ہے. آپ سے مجھ سے جس چیز کا سوال ہو رہا ہے وہ ہے گریہ کرو. یہ ہو سکتا ہے کہ گریہ کرنے والے کی گریہ میں فرق ہو، یہ ہو سکتا ہے اس کی کیفیت میں فرق ہو. گریہ کرنے والا کس معرفت کے ساتھ معصومین کے اوپر جو ہے وہ امام حسین پہ گریہ کر رہا ہے، یہ فرق ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ حجت خدا کے اوپر یہ ہو گیا، اور ایک دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مثلا رسول کا نواسہ تھا اس کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ گریہ کر رہا ہے. ان دونوں کی معرفت میں فرق ہے. ایک حجت خدا کو، ایک ولی اللہ کو رو رہا ہے کہ جس کا مقام، جس کا مرتبہ اتنا عظیم، اتنا بالا کہ ہم کائنات کے اندر کوئی ہے ہی نہیں اس کا ثانی، اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. تو اس کا مقام کچھ اور ہو سکتا ہے، اس کا مقام کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن گریہ عبادت، گریہ اصل رکن. اور عزاداری کے سلسلے میں جتنی بھی ہمارے پاس روایت آئی ہیں اس کے اندر یہ سب چیزیں آئی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو خطیب حضرات ہیں وہ آ کر روایات پڑھتے ہیں عزاداری کے بارے میں، مصائب کی روایات پڑھتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس عزاداری کے اندر ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم شک اور تردید پیدا کریں. عزاداری کے اندر میرا اور آپ کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نئی نئی باتیں ڈال کر لوگوں کو مشوش کریں، ان کے دل کے اندر ایک شک ایجاد کریں. روایت ہے ہمارے پاس کہ ابلیس جو ہے وہ عزاداری سید الشہداء کے اندر شکوک ایجاد کرتا ہے. اس کا کام یہی ہے، جیسی محرم آتا ہے تو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ نئے نئے شوشے چھوڑواتا ہے. ہر سال آپ دیکھ لیں کوئی ایک نئی بات آئے گی. اب وہ خود تو آ کے نہیں چھوڑے گا، خود تو آ کے نہیں بیان کرے گا، وہ اپنے کارندوں کے ذریعے اس کے اعلی کار بن جاتے ہیں لوگ. پتہ نہیں ہوتا، وہ ہمدردی کے اندر آگے بڑھتے ہیں لیکن پیچھے ان کے ابلیس ہوتا ہے. ابلیس ان کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ عزاداری کے اندر ہمیشہ ہر سال کوئی نہ کوئی نئی بات ایک ایجاد کرے گا، اور اس بات کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس بات کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو گریہ آپ بچپن سے کر رہے ہوتے ہیں وہ گریہ آپ سے وہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے، چھیننا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں گریہ نہ ہو، لہٰذا وہ کبھی کچھ ڈالے گا، کبھی کچھ ڈالے گا، کبھی کچھ ڈالے گا. نتیجہ اس کا فوکس، اس کا ہدف، اس کا مقصد کیا ہے کہ کسی طریقے سے اس عبادت کے اندر شک، تردید ایجاد ہو جائے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ کیا کریں؟ اس گریے سے دور ہو جائیں، اس عزاداری سے دور ہو جائیں. عزاداری یعنی گریہ، دور ہو جائیں. تو انسان کو یہاں پر ضرورت پڑتی ہے جس چیز کی، اس کا نام ہے اخلاص. آپ اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو ہر قسم کی بیماری سے ہمیں آپ کو پاک کرنا پڑے گا، یعنی خالص ہونا پڑے گا. میں جب امام حسین علیہ السلام کے فرش اعضا پر آؤں تو یہ سوچوں کہ میں حسین ابن علی کے لیے آیا ہوں، میں اس کے لیے، اس کے لیے، فلاں کے لیے نہیں آیا. یہاں پر میرا آنے کا مقصد صرف اور صرف حسین ابن علی. اگر میں حسین ابن علی کے لیے اپنے آپ کو خالص کر دوں گا تو پھر میرے اوپر اس ابلیس کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ نہیں چلیں گے، محفوظ رہوں گا. لہٰذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے اس شک اور تردید سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے اخلاص کو زیادہ سے زیادہ کرے. اب سوال یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم آ گئے، ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو خالص بھی بنا لیا،
یعنی ہمارا جو مطمع نظر ہے وہ سید الشہداء ہیں، اہل بیت ہیں. ہم کسی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم نہ خطیب کو ہم نہ مجمع کو دیکھ رہے ہیں، ہم نہ بانی مجلس کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے مجلس پڑھنی ہے، اہل بیت کے فضائل کے بعد ہم نے مصائب پڑھنے ہیں. اب یہ جو مصائب جب ہم پڑھتے ہیں تو ان مصائب کے اندر کیا کریں؟ ہمارا کام کیا ہے؟ روایات نے تو یہ کہا کہ آپ روئیں اور رلائیں، ٹھیک، لیکن رلانے کے لیے کوئی باؤنڈری ہے؟ یعنی جو کچھ آپ کے منہ میں آئے آپ کہہ دیں یا نہیں؟ کوئی ایک اس کی باؤنڈری ہے کہ آپ نے اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے مصیبت اہل بیت کو بیان کرنا ہے. مصیبت اہل بیت کو بیان کرنا ہے. آپ نے کہا جی روایت تو یہی ہے کہ رلاؤ. اب جب رلانے کی بات ہے تو میں جیسے بھی رلاؤں، جیسے بھی رلاؤں. ایسا تو نہیں ہے نا کوئی رو نہیں رہا تو پیچھے سے پتھر آ کے برسنا شروع ہو جائے مجلس کے اندر جس کے لگے اور وہ رونا شروع کر دے. ایسا تو نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام پہ گریا ہے نا، امام حسین کی مصیبت پر گریا ہے. تو اب جب طے یہ ہے کہ گریا کرانا ہے تو کیا کس طرح سے کرائیں؟ جس طرح سے دل چاہے؟ نہیں، جس طرح سے ہو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. پہلی چیز جو ہمیں جن چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ ہم نے جو مصائب پڑھنا ہے وہ صحیح پڑھنا ہے. لیکن یہ کہہ کر صحیح نہیں پڑھیں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ صحیح ہے، باقی جو ہیں سب غلط ہیں. دیکھیں ہمیں نہیں معلوم جو دوسرے افراد جو مصائب پڑھ رہے تھے یا جنہوں نے پڑھے، بہت سارے بزرگ علماء گزرے، فلاں عالم دین جو ہے وہ یہ مصائب پڑھتے تھے، مجھے تو کسی کتاب میں نہیں ملا، غلط ہے. یعنی مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اگر مجھے کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز باطل ہے. میرے پاس سارا کا سارا علم تو نہیں ہے. اس تشیع کے اوپر کتنے مظالم ڈھائے گئے ہیں، کتنی مصیبتیں آئی ہیں. آپ کے پاس کتابوں کا ذخیرہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ختم ہوا. اب یہ کس طرح سے کتنی زحمتوں کے بعد کتنی مشکلات کے بعد ہم تک یہ کتابیں پہنچی ہیں. اب کسی عالم کے پاس کوئی سینہ بسینہ اس کے بزرگ علماء سے پہنچا، اس نے وہ چیز پڑھی تو سب سے پہلی چیز یہ کہ جی فلاں صاحب نے یہ پڑھا، یہ تو ایسا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ تقویٰ کے خلاف ہے. اگر بولنا ہی ہے تو آپ یہ بولیں کہ جی مجھے نہیں، میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ میں نے نہیں دیکھا اور نہیں ہے دونوں میں بہت فرق ہے. میں نے نہیں دیکھا یعنی جتنا تھوڑا سا ناقص میرا علم ہے میرے سامنے سے کہیں نہیں گزری. نہیں ہے یعنی کائنات میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر مجھے نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے یہ کہ ہے ہی نہیں. لہٰذا جب ہم مجلس پڑھ رہے ہوں تو کبھی بھی کوشش یہ کریں کہ کبھی بھی ہم مجلس کے دوران ہم اس قسم کے جملات کو اپنی زبان سے ادا نہ کریں کہ جناب مثلا جو میں پڑھ رہا ہوں یہی صحیح ہے، اور پھر آپ نے جو پڑھا سامنے والے نے سنا اور اس کو گریہ بھی نہیں آیا. جو بیچارہ پہلے بہت خلوص کے ساتھ گریہ کرتا تھا، امام حسین پہ روتا تھا، ہم نے کہا یہ صحیح ہے، آپ نے اس سے گریے کو چھین لیا. یعنی آپ نے اس کو ایک ایسی کیفیت میں مبتلا کر دیا کہ اب وہ گریہ نہیں کر رہا، گریہ ختم ہو رہا ہے. جبکہ اہل بیت کہہ رہے ہیں گریہ کرو، گریہ کرواؤ. ہم اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی طرف متوجہ ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے مجلس سے گریہ ختم ہو جائے. ایسا ہوتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ جی وہ فلاں عالم نے جو پڑھا تھا وہ صحیح تھا یا فلاں عالم نے پڑھا تھا صحیح نہیں تھا. یہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے. مجھے تو نہیں معلوم کہ اس نے صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا. اس کے پاس کوئی ریفرنس ہوگا. آپ یہ بولیں مجھے نہیں پتا، میں نے جو پڑھا ہے وہی ہے، یہ آپ کو مجھے کہنے کا حق ہے. لیکن یہ کہ جی نہیں ہے تو اتنا بڑا عالم جو ہے ابھی کوئی نہیں ہے یہاں پر کہ وہ آ کر یہ کہے کہ جی یہ جو پڑھ رہا ہے غلط پڑھ رہا ہے. ہاں مگر یہ کہ جی وہ کوئی ایسی چیز پڑھ رہا ہو کہ جو توہین اہل بیت کا سبب بن رہی ہے، ایسی چیز پڑھ رہا ہے تو ایسی چیز سے ہمیں بچنا ہے. یعنی ہم مصائب پڑھ رہے ہیں. ہم نے علماء اب کیا ہم جو پڑھنے والے ہیں عام طور پہ وہ کس سے پڑھتے ہیں؟ مصائب کی کتابوں سے. کسی کتاب ہے جی فلاں کتاب ہے مثلا
حدیث کربلا فلاں کتاب ہے، یا بیان المصائب کے نام سے کوئی کتاب ہے، اس کے اندر یہ مصائب آل محمد کے نام سے کتاب ہے، جی میں نے تو اس سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے آپ کے لیے کافی ہے، آپ کے لیے کافی ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ نے اسی چیز کو لوگوں کے درمیان بیان کر دیا، اسی کے اوپر گریا ہو گیا، لیکن جو کچھ اس کتاب کے اندر لکھا ہے وہ حرف آخر نہیں ہے، اس سے زیادہ مفصل کتاب ہے، اس سے زیادہ پہلے کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لہٰذا ہمیں جو ہے کسی کا گریہ نہیں چھیننا، گریہ کروانا ہے، آپ کی ذمہ داری نہ کہ گریہ چھیننا، ایسے جملات کا استعمال کر کے جی کوئی نہیں ہے یہ سب غلط ہے، وہ بیچارہ مثال کے طور پہ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی چیز صحیح ہے یا نہیں ہے، ابھی میں اس کے سلسلے میں بات نہیں کر رہا، لیکن ہمارے ہاں مثال کے طور پہ عزاداری کے اندر شروع کے عشرے میں، پہلے عشرے کے اندر دن مخصوص ہیں، آج مولا علی اکبر کا دن ہے، آج شہزادہ قاسم کا دن ہے، آج فلاں، آپ اگر اس دن سے ہٹ کر بھی اگر آپ مصائب پڑھتے ہیں تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کیا، آج تو ہمارے جو ذہن تھا آج ہم نے اس شہید کے اوپر رونا تھا، اب آپ آ کر جو ہے کہ کہیں کہ جی آج میرا دل چاہتا ہے، آپ کا ٹھیک ہے دل چاہ رہا ہوگا، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو 100 آدمی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ جز گریہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، جس کے اوپر وہ حضرت عباس تھے، وہ حضرت قاسم تھے، وہ حضرت قاسم کی مصیبت سننے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے آ کر حضرت قاسم کی جگہ جو ہے وہ کوئی اور مصیبت پڑی، بہت تھی، روئے لوگ، لیکن وہ جو انسان چاہ رہا تھا وہ اسے نہیں ملا، یعنی اس کی پیاس نہیں بجھی، تو آپ جب بھی اس طرح سے کوئی کام کریں گے تو وہ گریہ کرنے والوں پر اثر انداز ہوگا، لہٰذا ہم کسی کا گریہ نہ لیں، کہاں تک جائیں، توہین نہیں ہونی چاہیے اہل بیت کی، مثلا جو مسلم عقائد ہیں ان سے کوئی آپ کے مصائب کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو ٹکرا رہی ہو، آپ نے کہا جی میں فلاں مرحوم مثلا ظفر حسن امروہی صاحب کی جو مصائب کی کتاب ہے ہم نے وہ پڑھی تھی، انہوں نے یہ ذکر کیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہے، آپ کے پاس ایک حجت تو ہے، آپ نے اپنے دماغ سے تو نہیں بنائے، آپ نے خود بیٹھ کے تو مصائب کو نہیں جوڑا، بزرگ عالم دین تھے، ان کا مطالعہ تھا، ان کے پاس کتابیں تھیں، انہوں نے یہ مصائب پڑھے تھے، وہ پڑھتے تھے، مصائب کتاب کے اندر موجود ہے، میں فلاں جگہ سے اس مصائب کو ہم نے پڑھا ہے، یہ کافی ہے ہمارے لیے، مگر یہ کہ مصائب کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو عقائد کے خلاف ہو۔ حضرت عباس علیہ السلام کے مصائب پڑھ رہے ہیں، حضرت عباس کی مصیبت پہ سامنے والے کا اگر رونا نہیں آ رہا تو آپ نے حضرت عباس کو نہ جانے کیا بنا دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، حضرت عباس کی شان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مثلا ہمارے ہاں پھر بھی کم ہے، لیکن بعض جگہوں پر مصائب میں ایسی روایات آتی ہیں کہ جو آپ کے عقائد سے، جو شان اہل بیت سے ٹکراتی ہیں، اگر ایسی آپ کے سامنے کوئی کتاب آ رہی ہے اس کے اندر ایسی روایت ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس روایت سے کم گریز کریں، کیونکہ یہ تو ہر انسان سمجھتا ہے نا، کیسے ہو سکتا ہے امام حسین علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ حضرت عباس جو ہیں وہ ڈٹ جائیں اور کہیں کہ مولا یہ کام میں نہیں کروں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے مولا عباس کو سمجھا ہی نہیں ہے، آپ نے پہچانا ہی نہیں ہے، مولا عباس کون ہے؟ جن کی زیارت آپ کے سامنے موجود ہے، معصوم امام سے زیارت ہے، یعنی زیارت جب ہم کسی معصوم کی پڑھتے ہیں کرتے ہیں تو زیارت دو طرح کی، ایک زیارت وہ ہوتی ہے کہ جو ہم نے خود معصوم کے لیے خود بنائی ہوتی ہے، عام طور پہ بہت ساری زیارتیں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر مختلف جگہوں سے ہم جملے لے کر معصوم کی خدمت میں عرض ادب کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن ایک مرتبہ یہ کہ خود معصوم امام کسی کے بارے میں، کسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، اب مجلس کے اندر ذاکر مصائب پڑھ رہا ہے کہ جی وہ جو ہے مولا عباس سے کہا کہ مولا حسین نے کہ خیمے جو ہے ہٹا لو، کہا کہ میں نہیں ہٹاؤں گا، تو اس نے دیکھا ابھی گریہ نہیں ہو رہا، اس نے کہا جناب زینب کو بلایا، امام حسین نے کہا کہ جاؤ عباس سے کہو میری نہیں سن رہا تمہاری سنے گا، اب یہ مولا عباس کی شان کے خلاف ہے، نہیں پہچانا ہے اس شخص نے مولا عباس کو، مولا عباس کون ہے؟ وہ تسلیم محض ہے، سید الشہداء ہے، امام کے سامنے تسلیم ہے، یعنی آپ جو ان کی زیارت پڑھتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، آپ کون ہیں؟ آپ تسلیم ہیں، آپ نے تسلیم تھے، تصدیق کی، آپ نے نصیحت کی،
تو ہم نے پہچانا ہی نہیں. خوب ایسا اگر کوئی مصائب ہمیں کسی کتاب میں ملتا ہے, کسی ذاکر سے سننے کو ملتا ہے, اور اگر ہم کہنا چاہیں تو ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. عقائد کے خلاف ہے, اہل بیت کی توہین ہو رہی ہے, یعنی حضرت عباس علیہ السلام کی توہین ہے کہ ہم جو ہے ایسی نسبت مولا عباس کو دیں یا غلو کریں, ان کے مقام سے ان کو جھوٹ کہیں. یعنی ہم نے نہ کسی جگہ پڑھی ہے, نہ کبھی کسی جگہ کسی سے ہم نے سنی ہے, اور نہ ہی ہم زبان حال کی صورت میں کہہ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان جو ذاکر پڑھتا ہے وہ کہتا ہے کہ مثلا کربلا کے اندر ایک ماں ہے تو اس کی یہ خواہشات ہو سکتی ہیں, فطری چیزیں. ایک دفعہ اس کی خواہش اور ایک دفعہ کہ وہ ہوا ہے, یہ کام ہوا ہے. ہمارے ہاں بزرگوں سے جو ہمارے پاس چیزیں آئی ہیں, آپ کسی بھی بزرگ سے مصائب سنیں تو وہ کہتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا, فلاں ماں کی یہ خواہش رہی ہوگی, اس نے وہ یہ چاہتی ہوگی اپنے بیٹوں کی. نہیں تو یہ ایک فطری عمل ہے, ہر ماں اپنی اولاد کے لیے سوچتی ہے اس طرح سے. البتہ کربلا کی مائیں بالکل ڈیفرنٹ تھیں, وہ ان کا عاطفی پہلو ہو سکتا ہے, وگرنہ کربلا کی ماں تو ایسی تھی کہ وہ اپنے اپنے بچوں کو جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار کر رہی تھی. تو ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا ہے کہ جو توہین کا سبب بنتی ہوں, ایسے مصائب سے بچنا ہے جن میں جھوٹ ہو. اگر بچنا ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے, یا تو آپ ریفرنس سے پڑھیں, جی میں نے فلاں خطیب سے سنا ہے, میں نے فلاں کتاب سے پڑھا ہے, میں نے, یا زبان حال. یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کو محفوظ رکھ سکتی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم کریں گے تو جھوٹ ہو جائے گا. جھوٹ خود ایک مصیبت ہے, یعنی جھوٹ ہم نہیں کہہ سکتے, ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم جو ہے جھوٹے مصائب پڑھنا شروع کر دیں. اگر ہم یہ نہیں پڑھیں گے تو مصائب بہت کم ہوں گے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ذاکر کہہ سکتا ہے کہ بھائی مصائب ہم چاہتے ہیں گریہ کے دن ہیں, رلائیں. اب جب رلانے کے لیے ہم مصائب پڑھنا شروع کرتے ہیں جناب اون محمد کے, تو ان کے بارے میں کچھ نہیں ملتا, یعنی بہت مختصر ملتا ہے, اتنے زیادہ ان کے نہیں ہیں. تو اس کے لیے بالآخر جو علماء ہیں وہ راستے نکالتے ہیں. اگر آپ دیکھیں, پڑھیں تو وہ کیا کیا اس عالم دین نے احتیاط کے ساتھ. نہ کوئی اپنے پاس سے کوئی حدیث اس نے گڑھی, نہ کوئی اس نے جو ہے کوئی جھوٹ بولا, نہ اہل بیت کے مقام کو بڑھایا یا اس میں غلوف کیا یا کم کیا, بلکہ اس نے کیا کیا, ایک کام کیا جو عام طور پہ خطبہ کرتے ہیں. وہ کیا, اس نے گریز لگایا. گریز کیا ہوتا ہے؟ گریز یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اسی جیسی ملتی جلتی چیز جو ہوتی ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے, اور اس کے ذریعے پھر مصائب میں وسعت بھی پیدا ہو جاتی ہے, مصائب بھی زیادہ ہو جاتے ہیں, اور گریہ بھی ہو جاتا ہے. جناب اون محمد کے مصائب کم ہیں, کیا کریں آپ. مثلا مجھ سے بھی کسی نے کہا ابھی اس سال کہ جی مولانا آپ نے جناب اون محمد کے مصائب پڑھنے, فلاں صاحب کی طرح پڑھنے. میں نے کہا فلاں صاحب ہی پڑھ سکتے تھے, میں نہیں پڑھ سکتا. ظاہر سی بات ہے بھائی, ان کے پاس ہوں گے, مجھے نہیں معلوم, نہ میں نے پڑھا اور نہ میرے نگاہ میں مثال کے طور پہ وہ مستند ہیں وہ صاحب. تو میں نے کہا وہ میں نہیں پڑھ سکتا. تو اب کیا کریں آپ, تو اب آپ گریز کی طرف جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ جناب اون محمد کے مصائب میں جناب زینب کے مصائب کو شامل کر سکتے ہیں. ان کی ماں ہے. بعض چیزیں آپ کو تاریخ میں مل جائیں گی, علماء کی طرف سے مل جائیں گی کہ جناب زینب جو ہے انہوں نے گریہ اپنے بچوں پہ نہیں کیا. تو جناب اون محمد کا ممکن ہے تذکرہ کم ہو, لیکن بیوی کے مصائب پڑھ کے آپ جو ہے جناب محمد کے مصائب سے جب اس کو جوڑیں گے تو مصائب بھی ہو جائیں گے, اور اس کا دورانیہ, اس کا ٹائم بھی بڑھ جائے گا. تو بعض اوقات یہ مشکل آ سکتی ہے, یہ کیا کریں. حضرت علی اکبر علیہ السلام نے کی نسبت سے کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے پانی مانگا, امام حسین علیہ السلام نے پانی نہیں تھا. اظہار پانی مانگا نہیں, تشنگی کا اظہار کیا. پیاس ہے بابا, یقیناً پیاس تھی. تو آپ اس کو مثال کے طور پہ جوڑ سکتے ہیں کہ جنگ صفین کے اندر جناب محمد حنفیہ نے مولا کائنات سے پانی کا سوال کیا تھا, تو آپ نے ان کی زرہ کو پانی سے گیلا کیا تھا, پیاس کا اظہار کیا تھا. ان کے پاس پانی تھا
انہوں نے اپنے بیٹے کی زرہ کو کیا کر دیا؟ گیلا کر دیا، اس کی پیاس تشنگی کو کم کرنے کے لیے، لیکن امام حسین کے پاس جو ہے وہ پانی نہیں تھا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں گریز، یعنی آپ اسی جیسے کسی مصائب کی طرف اس جملے سے جاتے ہیں اور پھر وہ جملہ، وہ واقعہ جو ماضی میں ہوا تھا، پہلے ہوا تھا، اس سے جوڑ کے پھر آپ دوبارہ اس طرف آ جاتے ہیں۔ تو وہ سننے والے کا ذہن بھی اس سے تیار ہو جاتا ہے، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس مسئلے کی کتنی اہمیت تھی، اور یعنی اہمیت نظر آتی ہے جب وہ تقابل کرتا ہے کہ کل ایک باپ تھا، اس کی کیفیت یہ تھی، اس نے اپنے اولاد کے ساتھ یہ کیا، لیکن آج امام حسین علیہ السلام اس مقام پر ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہ گریز کے ذریعے اس خلا کو پورا کیا جا سکتا ہے کہ جی اگر مصائب کم ہیں تو ہم ادھر ادھر یعنی وہ چیزیں جو صحیح ہیں ان کی طرف جائیں اور ان مصائب سے اپنی بات کو جوڑ دیں، جیسا کہ جوڑتے ہیں۔ حضرت علی اکبر نے اذان دی، تو اس اذان کو آپ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی اذان سے جوڑ سکتے ہیں، حضرت بلال۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ہم گریز۔ تو اس کو یہ عام طور پہ خطیب حضرات یہ کام کرتے ہیں اس طرح سے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا سننے والا ہوتا ہے وہ بھی ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں کل ایسا تھا، آج ایسا ہوا، اور وہ گریہ کرتا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے گریہ کروایا، آپ نے گریہ کروایا اور کسی غلط چیز کا سہارا بھی نہیں لیا، آپ نے اپنے پاس سے کوئی چیز جوڑی بھی نہیں، آپ نے اسی تاریخ سے استفادہ کیا۔ تو یہ اپنے آپ کو بچانے کے طریقے ہیں، محفوظ رکھنے کے طریقے ہیں کہ آپ گریے میں رکاوٹ بھی نہیں بن رہے اور عزاداروں کو گریہ کروا بھی رہے ہیں، گریہ میں رکاوٹ نہیں بن رہے، غلط بات نہیں پڑھ رہے، کم بھی نہیں پڑھ رہے، اور وہ جو معصوم نے فرمایا گریہ کرواؤ وہ بھی آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک خطیب کے لیے، ایک مصائب پڑھنے والے کے لیے، ایک مجلس پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے وجود سے جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، انتشار نہیں پھیلنا چاہیے۔ تو اب یہ نہیں ہے، یوں نہیں ہے، آ کر آپ نے مجلس کے اندر شروع کر دیا، نتیجہ یہ ہوا سننے والا بیچارہ پریشان ہے۔ آپ کو کس نے کہا؟ مجھے کس نے کہا؟ میں کون ہوں؟ نہیں پتہ۔ اگر آپ کو کسی ذاکر سے بھی کوئی اختلاف ہے تو آپ نے وہیں پر مجلس کے اندر، بیچ کے اندر، اب یہ بھی ہو گیا ہے، وہیں مجلس کے اندر جو ہے وہ کہا کہ آپ غلط پڑھ رہے ہو، ہم نے نہیں سنا۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ وہ بالکل غلط پڑھ رہا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، یعنی امام کی توہین ہو رہی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، معصوم کی توہین ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ یہ کہ اس نے مصائب پڑھ، ہم نے تو نہیں پڑھا، وہیں سے بڑبڑانا شروع کر دیا، آپ نے سب گریہ کرنے والوں کو متاثر کر دیا۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ رکیں، تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اتر جائے تو اس سے بات کریں۔ آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے آ کے اس سے جھگڑنا شروع کر دیں، اختلاف پیدا کرنا شروع کر دیں۔ وہ مجلس جو چل رہی تھی، امام حسین کے اوپر لوگ گریہ کر رہے تھے، آپ نے ایک جملے سے سب کو متاثر کر دیا۔ لہٰذا یہ سننے والوں کے لیے بھی ہے کہ وہ سننے والے جو ہیں وہ اگر ان کو کوئی چیز لگتی ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ہم نے نہیں سنی، اور ہم ضعیف حدیث ہے، وہ ضعیف حدیث ہے، کیا مطلب ہے ضعیف حدیث ہے؟ ضعیف حدیث کیا میں پڑھ نہیں سکتا؟ یعنی ایسی حدیث نہیں ہونی چاہیے کہ جو مقام اہل بیت سے تصادم کرتی ہو۔ یہ ضعیف کیسے ہو گئی؟ تاریخ میں پتہ نہیں کیا کیا گزرا ہے، ہمیں کیا معلوم؟ لہٰذا ہم ہر چیز کو یہ کہہ کر وہ نہیں کر سکتے، اس کی حجت تمام نہیں ہوئی۔ اگر ضعیف ہو گئی تو پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ کہ وہ مسلمات سے نہ ٹکرا رہی ہو۔ جعلی ہونا، جھوٹی ہونا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ میں بتا دوں، اور یہ میں نے حدیث نا 9 سفر کو سنی ہے، اس دن سے اور اب تک میں اپنے دل میں یہ بات رکھی ہوئی ہوں، اور میں آج آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں تو میں بتا رہی ہوں کہ میں نے 9 سفر کو ایک ذاکرہ سے مسائل نہیں سنا۔ تو امام حسین السلام کے مسائل پڑھ رہی تھی تو کہتی وہ حسین جس کا جھولا مانے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ جھولایا۔ اب یہ بات تو مجھے تو مولانا صاحب، میں تو گریہ میرا جال میں ساری رہا، اس ذاکرہ نے بہت زور سے میں پڑھی، میں نے ان کی پوری بات سنی۔ میں نے اب تک کسی کو اپنے گھر میں بھی بات شیئر نہیں کی، کل میں نے ایک خواہاں سے شیئر کی اور آج آپ سے کری کہ
इमाम हुसैन का झूला उन्होंने टूटी हुई पत्नी के साथ कैसे झुलाया हुआ? उस पर जब बीबी की शहादत हुई थी और पत्नियाँ टूटी हुई थी तो इमाम हुसैन सलाम तो अच्छे बड़े थे, तो ये बात हाँ मतलब ये कि ठीक उन्होंने क्या किया अब, लेकिन अगर आप उसी वक्त खड़ी हो जाती तो एक नई मुश्किल खड़ी। हाँ आपने अच्छा काम किया। हाँ मसला यही है, देखें उस पढ़ने वाले को इतना थोड़ा सा सेंस होना चाहिए कि भाई जो मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो ये इमाम हुसैन की एज कितनी थी, वो झूले में होते थे उस वक्त। तो अब मसलन अब उस बेचारी का कसूर भी नहीं है, उसने भी किसी से सुना होगा, ठीक है, लेकिन उसका कसूर ये है कि उसने उसमें थोड़ा सा अगर तवज्जो करती तो उसे एहसास हो जाता कि नहीं ये नहीं हो सकता और मेरे ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो सकता है, लिहाजा वो उससे एहतियात करती, लेकिन उसने उसका ख्याल नहीं रखा, उसकी तवज्जो नहीं गई। इसी वजह से कोशिश ये करनी चाहिए कि वो जो मशहूर अफराद हैं, बुज़ुर्ग उलमा हैं, बड़े एहतियात से पढ़ते थे मसाइल, ठीक है, उनके मसाइब अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो उनके मसाइब पढ़े। यानी अगर हम फ़र्ज़ करें जो मसाइब की किताबें हैं, जो मशहूर किताबें, अब तो बहुत सारी उर्दू ज़बान के अंदर भी जो है उनके तर्जुमे हो चुके हैं, मशहूर किताबें मसलन मक़तलुल हुसैन अबी मखनफ़, हदीस करबला है अल्लामा तालिब जौहरी की, मक़तल मुकर्रम एक साहब थे उन्होंने लिखा है, शेख अब्बास कुम्मी का मक़तल है नफ़सुल महमूम, ये उर्दू में तर्जुमा हो चुके हैं। मक़तल लहूफ़ सईद इब्न ताऊस की है, ज़िब्ह अज़ीम उर्दू का मक़तल है, ख़साइस हुसैनिया शेख जाफ़र शुश्तरी की किताब है, उसके अंदर मसाइब हैं, और मसाइब आले मोहम्मद, ये किताबें आपके पास उर्दू में मौजूद हैं, ठीक, आप पढ़ रही हैं उसके अंदर से। अलबत्ता देखें ये जो किताबें हैं इनके अंदर भी मुमकिन है कोई ऐसी रिवायत आ जाए जो आपको समझ में ना आए, आपको समझ नहीं आ रही आप ना पढ़ें, मुमकिन है ऐसी रिवायात हों कि जो आपका जहन कबूल नहीं करे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप उससे बचें, क्योंकि जब आपका जहन कबूल नहीं करेगा तो अगर आप पढ़ेंगे भी उसको तो आपकी वो कैफियत नहीं होगी, उस मुसीबत को बयान करने में आपकी वो कैफियत नहीं होगी, जब वो कैफियत नहीं होगी तो उसका असर भी नहीं होगा। तो ये जो मशहूर मकातिल आपके पास मौजूद हैं, मुकर्रम है, अबी मखनफ़ है, लहूफ़ है, नफ़सुल महमूम है, इन मकातिल की तरफ जाएं, इनके अंदर से आप जो है जुमलों का इंतखाब करें, उस जुमले की अदायगी जो है वो आधी मुसीबत तो उसकी अदायगी है, अंदाज़ बयान जो है वो ये, यानी मुसीबत तो यही है ना इमाम हुसैन की जो है, लेकिन उसको किस तरह से बयान किया है, आप अगर उसको बयान करें तो वो ख़ुद एक मुसीबत है। लिहाजा मसलन मैं नाम नहीं लेना चाह रहा लेकिन जैसे नक्कन साहब हैं मरहूम, उनकी जो मक़तल है वो, यानी उनका कोई मक़तल वैसे नहीं है, लेकिन उन्होंने जो मसाइब पढ़े हैं वो बहुत ही मुख्तसर पढ़ते हैं, लेकिन उनके जुमले जो हैं वो बहुत ही नपे तुले हैं, किसी किस्म का कोई उसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिससे ज़र्रा बराबर भी जो है इंसान कहे कि नहीं ये रिवायत ऐसी है या फ़लाँ ऐसी है, नहीं, वो ज़िक्र ही नहीं करते, वो ऐसी बात करते हैं। तो इंसान वो आहिस्ता आहिस्ता आता है, बहुत एहतियात करते थे उलमा। तो अगर आप मक़तल की तरफ नहीं जा सकते अगर तो हम कम से कम उन लोगों के मसाइब को सुने जो मसलन बुज़ुर्ग उलमा, अच्छी शोहरत रखते थे, मकाम था, पढ़े लिखे लोग थे, यानी हर ज़ाकिर के मसाइब तो नहीं कह सकते, खुसूसन जब दूसरे शहरों से, दूसरे इलाक़ों से जो हमारे शहर में लोग आना शुरू हुए हैं, या लोग जो आते हैं वो शायरी के अंदाज़ में जब मसाइब पढ़ते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों को क्रॉस कर देते हैं। अब अगर मैं पढ़ना चाह रहा हूँ उसके मसाइब का तो मुझे देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो बस एक ये कि मसाइब वही मसाइब पढ़ें जो मशहूर हैं, जो उलमा के दरमियान राइज हैं। अब हर साल एक कोई नई रिवायत आ जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि वो नहीं है, देखिए मैंने नहीं सुनी एक अलग बात है, ये कि भाई ये तो, क्योंकि आम तौर पे यही होता है कि जब मसाइब पढ़े जाते हैं और आप कोई नई रिवायत पढ़ेंगी तो आपको ये सामना
کرنا پڑے گا. کچھ لوگ ہوں گے کہ جی اس کا یہ کہاں سے پڑھی آپ نے, ہم نے پہلی دفعہ سنی, بڑی مصیبت کی روایت تھی, کچھ یہ بولیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ سے کہیں گے کہ جی یہ کہاں سے لے کے آ گئے, یہ تو ہے ہی نہیں, ایسا تو ہوا ہی نہیں. اب وہ بیچارہ سننے والا جو یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہوا ہی نہیں, وہ کہاں سے کہہ رہا ہے؟ اس کے علم کا کیا لیول ہے؟ اس نے کیا ساری مصیبت کی, ساری مقتل کی روایتیں پڑھی ہوئی ہیں, اس کی تحقیق ہے؟ کچھ نہیں ہے بھائی. وہ بھی ایک عزادار ہے, سنتا آ رہا ہے, لیکن کیا ہے اس کا انداز یہ ہے کہ جی نہیں ہے, یہ غلط ہے, آپ نے نہیں سنی اس کا مطلب ہے نہیں ہے, نہیں. تو انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے اس مشکل سے بچنے کے لیے کہ اسی چیز کا انتخاب کرے کہ جو مشہور ہے, رائج ہے. مصائب کے سلسلے میں جو روایات پڑھی جاتی ہیں انہی احادیث کو, انہی مصائب کو پڑھے, کوئی نئی چیز نہیں لے کے آئے, کیونکہ نئی چیز کبھی گریے کا سبب بنتی ہے اور کبھی گریہ روک دیتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. انسان کا دماغ جو ہے اس وقت وہ ہو جاتا ہے, اس کے لیے پھر تیاری کرنی پڑتی ہے, اس کو ماحول بنانا پڑے گا. یعنی اس کے لیے پھر آپ کو بیان کرنے کے لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے اور مطلب مستند ہے, ہم نے پڑھی ہے, تو پھر آپ کو اس کو بیان کرنے کا طریقہ انتخاب کرنا پڑے گا. ورنہ آپ جیسے ہی راستے سے تھوڑا سا ہٹیں گے, کیونکہ ہمارے ذہن میں مصائب ہیں, ہم خطیب سے آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں. خطیب کا زبان پہ ابھی اگلا جملہ نہیں آتا, ہمارا ذہن اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے جیسے اگر وہ لائن سے ہٹتا ہے فوراً انسان روتا روتا رک جاتا ہے, رکتا ہے. یہ تو ہم اس چیز سے بچنے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مشہور بزرگ علماء کے مصائب سنیں. اگر مقاتل کی کتاب ہے, خوب یہ مقاتل بھی بزرگ لوگوں کی ہیں, فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کتابی صورت میں ہے اور وہ جو ہے ان کی تقریر کی صورت میں ہے, تو وہ جملے بندی جو ہے اس کی وہ نسبتاً فرق کرتی ہے. کتاب کی جملہ بندی جو ہے وہ الگ ہوتی ہے. تو آپ ان کے پڑھیں جو مشہور لوگ ہیں, جو مستند ہیں, جو عالم ہیں, اور ریفرنس کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کی ذمہ داری بھی نہیں ہو. لیکن ہر کسی کے نہیں. ریفرنس مطلب یہ ہے کہ جی میں نے فلاں صاحب کی مصائب کی کتاب ہے ان سے پڑھا تھا, لیکن اس میں کوشش یہ کریں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو آپ کے مسلمہ عقائد سے ٹکرا رہی ہو, یا کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو حتیٰ رائج مصائب سے ٹکرا رہی ہو. آپ بولیں جی پانی تھا کربلا کے اندر, امام حسین وضو کر کے گئے تھے, تو یہ کیا ہے؟ ممکن ہے, مجھے نہیں معلوم. کوئی کہے کہ جی آپ رونے والوں کو متاثر کر رہے ہیں. وہ جو گریہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا وہ ایک مرتبہ آپ کی طرف دیکھے گا اور اس کی مجلس جو ہے وہ آپ نے خراب کر لی, اس کا گریہ سے آپ نے اس کو روک دیا جس کی طرف امام تاکید کر رہے ہیں. تو ایسی روایات کہ جو آپ کے مشہور مصائب سے بھی ٹکرا رہی ہیں, آپ ان سے گریز کریں, بچیں. مصائب پڑھتے پڑھتے میں آپ کہیں کہ جی حضرت علی اکبر علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 18 برس نہیں تھی, مثلا 32 برس تھی. خوب کیا ہوگا 18 برس ہو یا 32 برس ہو, ثمرہ کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ مطلب عمر اگر بڑھ جائے یا عمر اگر کم ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑنا. حضرت علی اکبر کا مقام, حضرت علی اکبر کا جو مرتبہ ہے وہ مصیبت کربلا ہے. وہ 18 سال کے ہوں یا 22 سال کے ہوں یا 26 سال کے ہوں, وہ حضرت امام زین العابدین سے بڑے تھے یا چھوٹے تھے. اب مصائب پڑھتے پڑھتے میں جو ہے وہ خطیب جو ہے وہ جذباتی ہو جائے اور یہ کہے کہ جی حضرت علی اکبر جو ہیں وہ امام زین العابدین سے بڑے تھے اور امام زین العابدین کی عمر جو ہے 22 سال تھی, 23 سال تھی, تو اس کا مطلب ہے اب یہ مصائب کے دوران جو ہے یہ جگہ نہیں ہے, یہ جگہ نہیں ہے. آپ ان عزاداروں کو, ان کے ذہنوں کو اس وقت متاثر کر رہے ہیں, لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کیا ضرورت ہے؟ اگر ان کی 18 سال عمر تھی یا 22 سال تھی یا 26 سال تھی تو تھی, کیا فرق پڑ جائے گا؟ ایسے مصائب جو آپ کو سامنے والے کو ادھر ادھر کر رہے ہیں, ان سے بچیں. تو اگر ہم خطیب یا ذاکرہ حضرات جو ہیں وہ مصائب پڑھ رہی ہیں تو بس ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ مستند یا مستند علماء
کہ مصائب کو سنیں، ان کو ذکر کریں، نئے مصائب کی طرف نہ جائیں. اگر نئے کی طرف جائیں گے تو بھی ایک مشکل کا شکار ہوں گے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہے گریہ کرو یا گریہ کرواؤ، اس میں رکاوٹ بنے گا. تو مجھے تو نہیں معلوم، میرا علم بھی نہیں ہے، لہٰذا میں ان بزرگوار حضرات کے اوپر بھروسہ کروں اور یہ بالکل آسانی سے گزر جاؤں کہ جی فلاں صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. میرے لیے آسانی ہے، میں کیوں جو ہے اس کی تحقیق میں جاؤں یا عین اس موقع پر اس چیز کو چھیڑوں. حضرت قاسم کی مصیبت پڑھتے ہیں، حضرت قاسم کی مصیبت جو آپ کے یہاں پڑھی جا رہی ہے ہمیشہ سے، جو پڑھی جا رہی ہے پڑھی جائے. آپ اس کو کہیں کہ اسی وقت مصائب پڑھتے ہوئے آپ جو ہے اس کے اوپر اعتراض کریں اس مصیبت پہ، یہ کیا ہے؟ آپ گریے کو چھین رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو روکیں گریے سے. آپ کا کام ہے گریہ کروائیں، جھوٹ نہ ہو. ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ دولہا بنے. اگر یہ خواہش اگر اس اعتبار سے پوری دنیا کے اندر یہ مصائب پڑے جاتے ہیں، صرف اس خطے میں نہیں ہے. لیکن ہاں یہ کہ امام حسین نے بنایا دولہا یا حضرت قاسم بنے، یہ ایک الگ بحث ہے. یہ نہیں کہتا کوئی بھی، یعنی ہمارے یہ تو نہیں کہتے. ہم مہندی ہم نکالنا شروع کر دیں اس عنوان سے اور وہ شادی والا سما ہو جائے، یہ بدعت ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. مصیبت کیا ہے ہمیں؟ آج سے پہلے چلے جائیں یا آج کل 10-20 سال سے خرافات، یعنی ایسی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں کہ جو آپ کو گریے سے روک رہی ہیں. وگرنہ یہی حضرت قاسم کے مصائب جو بزرگ مرثیہ خان کہہ گئے، شاعر کہہ گئے اور بزرگ علماء پڑھتے ہیں زبان حال میں، اس سے انسان گریہ کرتا تھا، اس سے انسان روتا تھا سن کے. لیکن آج جو اس کی جو ظاہری کیفیت جو آتی ہے، جو ہمارے ہاں جو لوگ اس دن جو اہتمام کرتے ہیں، وہ مناسب نہیں ہوتی. پہلے اس منظر کو دیکھ کر لوگ روتے تھے، آج جو ہے وہ وہاں پر جو ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا کہ جو مشکلات کا سبب بن رہی ہیں. تو اگر ہم یہ کام کریں تو انشاءاللہ کہ ہماری یہ جو مصائب کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گی اور ہم مانے خیر بھی نہیں ہوں گے. کہ ہمارا کام تھا گریہ کرنا، گریہ کروانا، جو معصوم نے معین کیا ہے. اس کے مطابق چلنے کے لیے آپ کے پاس یہ چند چیزیں آپ کے ذہنوں میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ ہمیں کن مصائب کو پڑھنا چاہیے، کن کو نہیں پڑھنا چاہیے، شان اہل بیت کے مطابق ہیں نہیں ہیں، مسلمہ عقائد سے ٹکرا تو نہیں رہے، غلوف تو نہیں ہو رہا. یہ چیزیں ہیں. آپ مشہور لوگوں کے مصائب پڑھیں اور آنکھ بند کر کے بھی نہ پڑھیں. اگر کسی نے ایسے مصائب پڑھیں جو آپ کے معاشرے میں رائج نہیں ہیں، آپ اس کو نہیں پڑھیں. ایران کے کسی خطیب کے مصائب پڑھ لیا آپ نے، اس کو آپ نے یہاں اپنی مجلس کے اندر پڑھا، آپ کے ماحول کے اندر اس چیز کو قبول نہیں کیا جاتا. آپ نے پڑھا، پتہ چل رہا ہے مجلس بھی خراب ہوئی اور آپ کی لیے بھی ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی. کیوں؟ کیا ضرورت ہے کہ اس ماحول کے رہنے والے خطیب کے مصائب آپ جو ہے یہاں پر اسی انداز میں، جس انداز میں اس نے پڑھے، آپ نے یہاں پڑھ دی. یہ ہمارے یہاں ہوتا رہا ہے. عراق کے اندر ایسے پڑھے جاتے. کچھ چیزیں کامن ہیں، مشترکہ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیزیں جو یہاں کے حالات اور یہاں کے اعتبار سے، یہاں کی سوچ کے مطابق نہیں ہے، تو آپ اس کو ذکر نہ کریں. یعنی ان کلمات کو، ان احساساتی جملات کو بھی ادا کرنے سے گریز کریں. اگر نہیں کریں گے تو یہ ہماری غلطی شمار ہوگی. آپ کی مجلس جو آپ پڑھ رہے تھے، جس کام کے لیے آپ آئے تھے، جو آپ کا ہدف تھا کہ جی میں یہاں پر ائمہ معصومین کی احادیث کے مطابق آ کر خود بھی رہوں اور دوسروں کو بھی رلاؤں، اس میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے. آپ کا مقصد یہی ہے نا، رلاؤ مصائب پہ. یقیناً وہ جو اشعار کہتے تھے ائمہ معصومین کے سامنے بیٹھ کر، وہ بھی یہی ائمہ معصومین کی مظلومیت ہی بیان کرتے تھے نا. انہوں نے بھی دیکھا تو نہیں تھا، فرزدق نے کوئی دیکھا تو نہیں تھا، کربلا میں تو نہیں تھا، یا دوسرے
جو شعراء پڑھتے تھے لیکن وہ ان کی لمٹس تھیں. آپ بھی میں بھی ہم سب بھی اگر اپنی لمٹس کے اندر رہیں, ہم غلو کی طرف نہ جائیں, ہم جھوٹ کی طرف نہ جائیں, ہم توہین اہل بیت کی طرف نہ جائیں, تو مصائب پڑھ سکتے ہیں. تو مصائب پڑھیں, مشہور کریں, مشہور مصائب کا انتخاب کریں اور اس میں اصلاح کرنے کی, مصائب کے دوران اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کریں. اگر اصلاح کرنا ہے اس کو پھر علیحدہ سے اس کے لیے آپ مجلس رکھیں اور اس میں بتائیں. ویسے تو آپ اور میرا کام نہیں ہے اصلاح کرنا, بزرگ علماء موجود ہیں, اور اصلاح بھی ہر جگہ نہیں ہوتی. اصلاح ایسی جگہ ہو جس کا کوئی فائدہ ہو. میں یہ لے کر بیٹھ جاؤں کہ حضرت علی اکبر کی عمر اتنی تھی, حضرت قاسم کی عمر اتنی تھی, کربلا کے اندر امام حسین کے کتنے بچے تھے, کیا تھا, یہ تحقیقی کام ہے, اس کی جگہ دوسری ہے. یہ مجلس اس کی جگہ نہیں ہے. مجلس کے مطابق آپ نے ذکر اہل بیت کرنا ہے, مصائب کرنا ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دیں تو انشاءاللہ کہ امید ہے کہ ہماری جو مجالس ہیں ان کے اندر رکت بھی ہوگی, گریہ بھی ہوگا, اور ہم بھی کسی مشکل کا شکار نہیں ہوں گے, اور نہ ہی کسی سننے والے کو کسی مشکل کے اندر مبتلا کریں گے. کیونکہ ہم اگر خود مبتلا ہو گئے اور کسی اور کو بھی مبتلا کر رہے ہیں تو بالآخر اس کا گناہ بھی اپنے سر کے اوپر لے رہے ہیں. ہم نے اپنے دماغ کے اندر کچھ الٹا سیدھا داخل کر لیا ہے اور پھر دوسروں کو منتقل کر رہے ہیں, تو وہ دوسرے بھی بیچارے ہمارے گلے میں آ رہے ہیں نا. کل جب قیامت میں پہنچیں گے تو بھائی وہ بھی ہمارے بھی ذمہ پڑے گا. وہ جو 50 آدمی جن کو ہم نے خراب کیا وہ ہمارے ذمہ پڑیں گے. تو اس قسم کی چیزوں سے بچیں انشاءاللہ کہ پروردگار آپ سب کی, ہم سب کی معاونت کرے گا. امام زمانہ جو ہیں وہ اپنا کرم کریں گے اور بہترین انداز میں ہم مجالس اعضاء میں مصائب اور مصیبت اہل بیت پڑھ سکیں گے. سوال ہے, مصائب پڑھتے وقت ہم احترامی کلمات نہیں ادا کر پاتے, یا ہم نے تو دیکھا ہے کہ حضرت امام حسین نہیں کہا جاتا, حسین کہہ دیتے ہیں, تو یہ جسارت ہے, گناہ ہے اس طرح کہنا؟ زینب کو بھی خالی زینب کہہ دیتے ہیں, شرط علی اکبر کو اس طرح نام لے لیتا ہے, تو اس کے بارے میں نہیں, جسارت تو آپ قطعاً نہیں کر رہے. جسارت کا تعلق جو ہے صرف اس سے تو نہیں ہوتا زبان سے, انسان کے دل سے بھی ہوتا ہے, قلب سے بھی ہوتا ہے. البتہ بعض اوقات انسان کے اعمال جو ہیں یعنی ہے نہیں لیکن وہ جسارت شمار ہو جاتی ہے بغیر قصد کے بھی. مثلا بیٹا جو ہے وہ باپ کے سامنے جو ہے وہ اس کے چہرے کی طرف پیر کیا ہوا ہے, اس کا ارادہ نہیں ہے کچھ, لیکن عرف جو ہے وہ اسے کیا سمجھتا ہے, جسارت سمجھتا ہے. ہو جاتا ہے بعض اوقات انسان کے اعمال بھی جو ہے وہ جسارت سمجھی جاتی ہے. لیکن خیر یہاں پر ایسا نہیں ہے. زبان کے اندر جب ہمارے ہاں یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم استعمال کر رہے ہیں پہلی مرتبہ, لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اگر انسان جو ہے وہ اس احترام کو باقی رکھے اور مولا یا بی بی یا اس قسم کے کلمات کا سہارا لے تو وہ بہتر ہے, وہ بہتر ہے. یعنی میں خود جو ہے مجھے خود اس چیز کو جو ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض علماء ہیں, بعض اپنا ذاکر ہیں کہ جو اس قسم کے کلمات استعمال کرتے ہیں, تو وہ ان بعض کے ساتھ تو چل جاتا ہے, لیکن اگر وہی کلمہ میں استعمال کروں تو میرے ساتھ نہیں چل پا رہا ہوتا. یعنی لوگ باقاعدہ فیل کرتے ہیں کہ یار یہ کیسے آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں. اب آپ کہیں گے وہ بھی کہتے ہیں وہ 50 سال سے کہتے ہوئے آ رہے تھے, وہ چل جاتے ہیں, 80 سال کے ہیں, وہ 70 سال کے ہیں, لیکن وہ جو نیا خطیب ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ میش نہیں ہوتا, اس کو قبول نہیں کرتے. بہتر تو یہی ہے کہ اگر وہاں پر بھی ہم ان کلمات کا استفادہ کر لیں مصائب کے اندر بھی, جب ہماری کہ بیوی نے اس طرح سے کہا, معصومہ نے اس طرح سے کہا, مولا نے یہ کیا, مولا عباس ایسے گئے, شہزادے ایسے گئے, تو یہ بہتر ہے. مسائل میں ایسے ہوتے ہیں ہم بیان کرتے ہیں, جیسے امام حسین اگر حضرت علی اکبر سے مخاطب ہیں تو وہ تو حضرت علی اکبر ہم نے جو سنا ہے وہ تو اکبر آواز ہی دے رہے ہیں نا, یا اگر جیسے زینب آواز دے رہے وہ تو ان کا آپ نقل قول کر رہے ہیں. تو نقل قول کے اندر تو وہ مولا علی اکبر تو نہیں کہیں گے, وہ تو کہیں گے بیٹا, مثال کے طور پہ. اگر کوئی فضائل میں جو ہے وہ غلو کر رہا ہے
یعنی اللہ تعالیٰ کی توہین کرنا نعوذ باللہ مولا کو بہت زیادہ بڑھا کر. تو ایسے میں سامع کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد چھوڑ کے چلا جائے یا کیا کرے ایسا؟ بہت مشکل سوال ہے. لیکن دیکھنا چاہیے کہ انسان یہ فرق کر سکتا ہے. ہر جگہ ایک جیسا رویہ آپ اختیار نہیں کر سکتے. ٹھیک, اب اس یا تو خطیب کو کسی ایسے طریقے سے آپ اس کو متوجہ کریں, کیونکہ آپ کی حیثیت وہاں پہ کس اعتبار سے, جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی کتنی سنی جا سکتی ہے, آپ کا اثر کتنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس جو ہے اصل مجلس میں بیٹھنا ہی صحیح نہیں ہے شرعاً, تو آپ آرام سے بغیر اس کے کہ آپ شور شرابہ کریں, کیونکہ آپ کی میری حیثیت نہیں ہے. میں کیا کروں, میں یہاں پہ شور کروں گا اور الٹا وہ ہوگا. امر بالمعروف کی شرائطیں ہیں. امر بالمعروف ایسا نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو جاؤں اور شور کرنا شروع کروں. کس نے کہا یہ؟ اصل مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف کی شرائط کو نہیں دیکھتے اور کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس کا اثر بھی پھر الٹا ہی ہوتا ہے. اس کا اثر بھی الٹا ہوتا ہے. تو آپ کوشش کی کسی نے, لیکن وہ بات اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ انہوں نے جو ہے باقاعدہ چیلنجنگ انداز میں جو ہے وہ ممبر سے باتیں کی. تو یہ مطلب اب میرا اثر تھا نہیں وہاں پر, تو مجھے خاموشی سے سننا پڑا. تو اس میں بہتر یہ تھا کہ چلے جاتے ہیں. یعنی یہی ہاں, اصل میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں امر بالمعروف کروں گا تو اس کی وہ ہے شنوائی ہے. میں جو بول رہا ہوں, امر بالمعروف کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے نا کہ سامنے والا سنے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 50 افراد میں 49 لوگ وہ ہیں کہ جو اسی سوچ کے مالک ہیں, اور وہ آپ کی سننا صرف سننے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. تو شریعت تو آپ کو نہیں کہتی کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے یہ کام کریں. آپ یا تو اپنے کان بند کر لیں یا آرام سے بغیر کسی کو احساس ہوئے اپنے راستے پہ. تو کیا ضرورت ہے؟ تھوڑی ہوتا ہے سر, اگر وہ خاموشی سے اس وقت چلی بھی جائیں گی, ہر بار میں پہنچیں گے, پہلے میسیجز واٹس ایپ گروپ پہ شروع ہوں گے ان کی ہاں مجلس میں یہ ہو گیا. مطلب وہ کہانی کہیں سے کہیں اور نکل جاتی ہے. اور خیر البتہ ایک خواہش شاید یہ مجھے پوچھنا کہ کس طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ہمارے اندر آہستہ آہستہ, اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ لو ڈوز میں داخل کی گئی ہیں کہ اگر کوئی ایسا کرے, اول تو غلط روایت بیان کی, سننے والے کبھی روزہ باطل اور پڑھنے والے کبھی باطل ہی باطل, اور وہ مطلب بائی دی اینڈ آف دی مجلس سب بغیر روزے کے سب باطل ہو موجود ہوں گے. اور پھر اس کے بعد ان چیزوں کی مطلب نہیں سمجھانا, اور وہ صحیح بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمارے یہ جو میں نے ابھی کہا کہ محرم سے پہلے بھی جو ہے وہ ہر سال جو ہے ایک نیا شبہ, ایک نیا شک, یعنی ایسی بات آئے گی. ایسی مجلسوں میں نہیں جاؤ. کون سی مجلس؟ مجلس امام حسین کی ہوتی ہے پہلی بار, یہ سب کو نکالیں, مجلس امام حسین کی ہے. ہاں اگر مجلس کوئی فساد کی مجلس ہے تو آپ اس میں نہیں جائیں. سوری میں بات کرتی ہوں, لیکن اب ایسا ہونے لگا ہے کہ جس طرح سے علماء اور ذاکرین الرکن اللہ کہتے تھے, اب خواتین میں تو رائج ہے باقاعدہ بیدار گریہ. جی یہ بیدار گریہ اور خواب والا گریہ کون سا ہوتا ہے؟ جو بھی گریہ کرنے والا ہوتا ہے وہ بیدار ہی ہوتا ہے. کوئی خواب میں تو گریہ نہیں کرتا کوئی سوتے میں. یعنی یہ چیزیں آپ کے گریے کو متاثر کر رہی ہیں. یہ چیزیں جو ائمہ معصومین نے کہا ہے, ائمہ معصومین نے کہا ہماری مصیبت پر رو. یعنی دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رو سکتے تو چہرہ بناؤ. آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں کہ بیدار گریہ کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ گریہ ہے. امام کی مصیبت پہ آنسو بہانا ہے. کسی معصوم کی روایت میں کوئی بیدار چیز ہے؟ اگر ہے تو اس کو لے کے آؤ, وہ تو ضروری ہے. ائمہ معصومین نے جو کہا ہے آپ اس سے 2 قدم آگے جو بڑھ رہے ہیں, اس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے. ہم نے تو نہیں سنا. اگر آپ نے سنا ہے, آپ کے پاس کوئی ائمہ معصومین کی روایت ہے تو بے شک بیان کریں اور ہم اس پہ عمل کریں گے. ہم تو ائمہ کے سامنے تسلیم ہونے کے لیے تیار ہیں نا مولا. ہم آپ کے سامنے تسلیم ہیں, سمعن و طاعتن, ہم آپ کے سامنے جھکے ہوئے. تو یہ بیدار گریہ, یہ فلاں چیز, یہ فلاں چیز, یہ فلاں مجلس, فلاں خطیب, یہ چیزیں اضافی باتیں. مولوی ہونا چاہیے, ذاکر نہیں ہونا چاہیے, یہ کون لے کے آیا؟ ائمہ معصومین تو خود
جو کہ جانتے تھے وہ فرزدق سے کہہ رہے ہیں اس کی کیا ہے. تو ائمہ معصومین نے تو ایسی کوئی تفریق نہیں رکھی نا وہاں. تو اگر ایسی بات ہو تو پھر مولانا حضرات کو تو سائڈ میں کر دینا چاہیے بھائی. ائمہ معصومین نے جو مجلس کی تھی اس کے اندر صرف گریہ ہی ہوتا تھا, اس میں اشعار پڑھے جاتے تھے مصیبت کے, اور کچھ نہیں ہوتا تھا. گریہ کا ٹائم کتنا ہونا چاہیے مجلس کے بعد؟ بہت سے لوگ 25 منٹ گریہ کا. اب یہ تو دیکھیں, یہ تو ہر جگہ کے اپنے تقاضے ہیں. ٹھیک ہے, کس جگہ پر آپ ممکن ہے ایک جگہ پہ آپ ایسے بیٹھے ہوئے اور ماحول ایسا ہے کہ آپ نے ایک لفظ بولا لوگ 10 منٹ تک روتے رہے ایسے. تو یہ تو ہر جگہ کا ماحول کلچر فرق کرتا ہے. کراچی کا کلچر کچھ اور ہوگا, پنجاب کا کچھ اور ہوگا. کوئی کہیں پہ کہیں گے جی وہاں پہ تو کہیں گے کہ آپ نے 40 منٹ مسائل بھی پڑھیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اصل چیز تو گریہ, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ کتنا گریہ. کم ترین لمٹ تو بتائی ہے, انتہا نہیں بتائی. 40 سال آپ کے معصوم نے گریہ کیا ہے. چھٹے امام کہ ان کے چہرے پر جس دن صرف امام حسین کا نام سنتے تھے, نام, رات تک ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ نہیں آتی تھی. یعنی اتنا غم ہوتا تھا صرف نام سننے کے بعد. تو انتہا کچھ نہیں ہے. کم سے کم انہوں نے بتایا کہ کچھ نہیں تو اپنے کیفیت جو ہے تمہاری ویسی ہو. تو کتابیں آئی ہیں سلیمان عالم محمد کے نام سے. ایک کتاب پہلے بھی تھی, 2 کتابیں مجھے ایڈٹ نام سے بھی ذہن میں نہیں آ رہا. فخار کا کوئی نام نہیں. 2 باتیں میں نے پڑھی اس کے اندر. یہ کتاب ہے حضرت زبیر علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کے ساتھ جدا نہیں کیا گیا, ان کا ساتھ جدا نہیں کیا بتائیے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں خیمے میں پانی موجود تھا. تو وہ یہی بات جو میں ابھی کہہ رہا تھا, جو پبلشر جو ہوتے ہیں جو بولتے ہیں جو کوئی جگہ بیلنس نہیں اس طرح کا کیا. دیکھیں ایک انسان کی اپنی تحقیق تھی, اس نے کر دی. اب یہ مجھے پڑھنے والے کو خیال کرنا چاہیے کہ میں ایسی چیز کو نہ پڑھوں. ٹھیک ہے, اس کی تحقیق ہوگی, میں انکار نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو بھائی. لیکن ہم نے جو اپنے مشہور علماء سے پڑھا ہے, سنا ہے, وہ یہ تھا. لہٰذا آپ جیسے ہی اس طرف جائیں گے تو ایک نئی چیز. آپ کی بات ہے, سمجھ میں آ رہی ہے, تو ان کو لکھنے سے تھوڑا سا اصل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی تحقیق کر رہا ہے. مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ جی کربلا کے اندر پانی کنویں کھول دیے تھے یا پانی آ گیا تھا کہیں سے. ٹھیک ہے, وہ اس کی تحقیق ہے. لیکن پہلی بات تو یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی تحقیق صحیح ہو. ٹھیک ہے, اس نے تحقیق کی تھی, وہ اس کے لیے, میرے لیے نہیں ہے. میں اس کی تحقیق کو جو ہے عین اسی وقت کہ جب 7 تاریخ کو پانی بند ہوا تھا اور لوگ یہ جملہ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج 7 محرم ہے اور 7 محرم کو جو ہے امام حسین علیہ السلام کے اوپر پانی بند ہوا تھا. آپ کیا نہیں جی پانی تو کھلا ہوا تھا, فلاں عالم نے لکھا ہے, آپ نے تو کیا کیا, گریہ چھین لیا. تو میں معنی خیر بن رہا ہوں, رکاوٹ بن رہا ہوں, تو مشکل ہے. تو اگر کہیں پہ لکھی ہوئی ہے, میں نے اسی لیے میں نے کہا کہ کہیں پہ کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں اس کو پڑھوں. واجب تھوڑی ہے, قرآن تھوڑی ہے کہ مجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. جو نئے پڑھنے والے ہوتے ہیں جو نہیں سیکھتے ہیں ماشاء اللہ سیکھ رہے ہیں, جو نہیں پڑھنے والے جو نہیں سیکھ رہے ہیں وہ تو پڑھ تم کھا کے. اسی لیے کہ وہ بس اسی لیے جو مشہور لوگ ہیں, مشہور بزرگ علماء ہیں, ان کا سہارا لیں. وہ ان کے یہاں آپ کو ایسی چیزیں نہیں ملیں گی. لیکن شبہات آپ کے پاس آئیں گے ان کی نسبت سے بھی کہ وہ تو ان کا کوئی کام ہی نہیں تھا, ان کا یہ نہیں تھا. تو انسان کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. سب سے بڑی بات یہ کہ اہل بیت سے دعا کریں کہ بس مولا یہ جو کیفیت ہے باقی رہے. یہ جو شک اور شبہات آتے ہیں نا, یہ انسان کو کہاں تک لے جاتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. آپ لوگوں نے خود بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا, کل تک وہ جو ہے سب سے آگے بیٹھ کے گریہ کرتے تھے, آج وہ مجلس میں نہیں جاتے. ارے نہیں, ہم تو وہ والی مجلس ہی نہیں ہو رہی, وہ امام زمانہ کریں گے. بھائی ایسی تو کچھ نہیں ہے. تو ان سے کیا ہوا, ان سے وہ توفیق سلب ہو گئی. تو ہم نے کوئی یعنی اب ان سے کیوں توفیق سلب ہوئی یہ خود سوچنے کی جگہ ہے. کوئی ایسا کام ہوا ہے ان سے کہ جس کی وجہ سے یہ مشکل میں مبتلا ہوئے ہیں. جیسے میں نے ان سے خاتون سے تو کچھ کہا ہی نہیں, اپنے گھر میں بھی تذکرہ نہیں کیا, کل خاتون سے کیا, آج آپ سے کیا, آج بہت ساروں سے کیا. آج میں نے اس کے سامنے بات کر دی اور میں نے اس کو صحیح جملے استعمال کیا کہ انہوں نے جو بولا وہ کیا. کہ مطلب امام حسین صاحب کی عمر ایسی تھی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ایک رقم سے میں نے سنا تھا کہ امام حسین عباس نے 7 محرم کو 40 کنویں کھودے تھے, مگر پانی پھر بھی میسر نہیں ہو سکتا.
تو یہ میں نے یہی عرض کیا کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک فرد کی تحقیق ہے، اس کے مقابلے میں 99 افراد جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اس چیز کو ذکر بھی نہیں کر رہا ہے. ہو سکتا ہے 99 میں 90 ایسے ہوں کہ جنہوں نے کہا، جن کی تحقیق یہ ہو کہ ایسا ہے، لیکن وہ جب آتے ہیں مقام عمل میں، گفتگو میں، مصائب کی منزل میں، تو وہ اس چیز کی طرف نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں بھائی مشہور یہ ہے یہی پڑھو. آپ ایسی چیز کو مت لے کے آؤ اپنی مجلس کے اندر کہ جو لوگوں کے لیے ایک مشکل کھڑی کر دیں، ان کی عزاداری میں ایک مشکل کھڑی کر دیں. نہیں آپ نے اچھا کیا بہت کہ کچھ نہیں کہا ان کو، لیکن یہ ہے کہ بعد میں کبھی وہ ملیں تو ان کو صرف یہ کہیے گا کہ وہ حضرت علی، اس وقت امام حسین علیہ السلام کی عمر کتنی تھی، بس وہ متوجہ. میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے ان کو بھی نہ پتہ ہو کہ وہ کیا کہہ گئی ہیں، انہوں نے کسی سے سنا تھا اور وہ ادھر پڑھ دیا، توجہ نہیں کی، یہ ہو سکتا ہے. اور ایک دوسری بات ہے جو انہوں نے خان نے کہا کہ حضرت کا گلا نہیں کٹاتا تھا، ایک معتبر شخصیت ہے، ان سے میری بات ہوئی ہے، اکثر مجھ سے میرا ہوگی تو میں نے وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی کسی معتبر عالم دین کا نام لیتے ہیں، ان کا بہت دنیا میں نہیں ہے وہ عالم دین، مگر ان کا بہت معتبر شخصیت ہے وہ. تو کہتے ہیں کہ حضرت حضرت کو جو امام حسین علیہ السلام نے زمین میں خوف دیا تھا، تو زمین کی بھی اتنی ضرورت ہے کہ وہ آدھا کے حوالے کریں، مطلب گلا جو ہے وہ امام نے دفن کرنے کے بعد کٹا نہیں تھا. لوگ جیسا حضرت کا نہ گلا کٹا تھا نہ بلند ہوا تھا. اب یہ دیکھیں ایک عالم کی بات ہے نا، ہاں تو ایک عالم کی بات ہے، تو آپ خلاف مشہور نہ جائیں. خلاف مشہور جائیں گے مشکل ہوگا. یہ کسی کی اپنی ذاتی پرسنل ایک تحقیق ہے، اس نے یہ کہہ دیا. اگر آپ آپ نے سمجھیں کہ بس ایک چیز ہے، ایک رائے ہے، بہت ساری رائے ہوتی ہیں نا، یہ بھی ایک رائے ہے. اگر آپ اس کے چکر میں رہیں گے تو آپ ہم مشکل کا سبب بنیں گے، اپنے لیے بھی مشکل ایجاد کریں گے، اپنے ذہن کے اندر بھی شک اور اس قسم کی چیزیں پیدا کریں گے، دوسروں کے ذہنوں میں بھی ڈالیں گے. تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا، ہمیں بچنا ہے ان چیزوں سے. اور ایک وہ عزاداری، وہ مصائب جو لوگوں کے پاس، جو علماء سے، مشہور علماء سے آئے ہیں، ان کو منتقل کریں، گریہ کریں، خود بھی گریہ کریں اور گریہ کا باعث بھی بنیں. اور یہی ہماری دعا ہونی چاہیے، پروردگارہ ہمیں گریہ کرنے والے اور امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے اندر ان کے مصائب بیان کرنے والوں میں شمار فرمائے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد.